چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لیا. ویعلم مستقرها ومستودعها، اللہ ہم سب کے عارضی مقام کو بھی جانتا ہے اور ہمیشہ کے مقام کو بھی جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر شے کا علم کتاب مبین میں ہے. اللہ نے کہا نا کہ رزق کوئی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا ہمارے اوپر نہ ہو. اس رزق کا تعلق فقط مال و دولت سے نہیں، رزق فقط مال و دولت نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب امیر نے فرمایا ہے کہ رزق دو طرح کے ہیں. ایک وہ رزق ہے جسے تم تلاش کرتے ہو، ایک وہ ہے جو تمہاری تلاش میں آتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک رزق جو آپ نہیں اس کو تلاش کرنے جا رہے تھے وہ بھی آپ کے پاس پہنچتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے تو خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے ایسے راستہ نکال لیتا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو کچھ رزق ایسے ہیں کہ جو ہم تک خود پہنچتے ہیں، اور بڑی سادہ سی اس کی مثالیں ہیں. سورج کی روشنی بھی رزق ہے، آپ سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے جاتے نہیں، وہ خود آپ تک پہنچتی ہے. چاند کی خنکی بھی رزق ہے، یہ جو آپ اللہ کی زمین پہ بیٹھے ہیں یہ بھی رزق ہے. ہوا میں آکسیجن کا ہونا رزق ہے. یہ سب وہ رزق ہے کہ جو آپ تک خود پہنچ رہے ہیں. اس طرح سے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، زبان سے بولنے کی صلاحیت بھی رزق ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت بھی رزق ہے. تو رزق کا تعلق فقط مال و دولت سے نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ رزق ہم نے اپنے اوپر لیا ہے، بلکہ ہر نعمت پروردگار. اور اس کا تعلق فقط مادی نعمتوں سے بھی نہیں ہے. اللہ عز و جل کی وحدانیت پر ایمان رکھنا بھی رزق ہے. اس لیے کہ خود ہمیں دعاؤں میں سکھلایا گیا کہ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا، پروردگار تو ہمیں سچا ایمان بطور رزق عطا فرماتے ہیں. ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان رزق میں عطا فرماتے. وقلبا خاشعا، تجھ سے خوف رکھنے والا قلب عطا فرماتے. وبدنا صابرا، صبر کرنے والا بدن عطا فرماتے. وعلما نافعا، نفع بخش علم عطا فرماتے. وعملا متقبلا، اعمال کی قبولیت اللہ کی جانب سے یہ بھی انسانوں کے لیے رزق ہے. وتوبۃ نصوحا، گناہوں پر توبہ کی توفیق بھی رزق ہے. توجہ آپ کی. اور زیارت عاشورہ جو آپ انشاءاللہ آپ کے روٹین میں ہے، اور یقیناً محرم الحرام میں تو اور تاکید کے ساتھ رہنی چاہیے. جب زیارت کو مکمل کر لیتے ہیں تو سجدے میں جا کے دعا مانگتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. زیارت امام حسین بھی رزق ہے اور شفاعت امام حسین بھی رزق ہے. اور شفاعت کی وہ جو عالی ترین مثالیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں یہ توفیق دے گا کہ ہم نور امام حسین علیہ السلام کو میدان محشر میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں. اس طرح ہمیں امام حسین کی شفاعت کا ایک مظہر قبلہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے امام حسین السلام کی آنکھوں کے بارے میں پڑھا تھا. لکھا نہیں تھا لیکن سنا ان کی زبانی دنیا نے. تو اس میں پہلا کیا آنکھوں کو کہی آئین تو آئین خطا ہے. امام حسین کی آنکھوں کا فقط آپ آنکھ کہہ دیں گے تو یہ تو خطا کر رہے ہیں آپ. فقط آنکھ تھوڑی ہے یہ، آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ 3 مرتبہ عین کا استعمال ہوا ہے اور تینوں الگ الگ معنی میں ہے. یہاں پر عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب عین ہی بھی ہے، اور عین کا مطلب چشمہ بھی ہے. آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ. اور پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ. اور سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ. بیمار خود سب کے مرض کی دوا ہے یہ. اب جو ہے کہ سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا. میں ریس بتا رہا ہوں امام حسین کی طرف سے. سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا، اور دیکھا نگاہ لطف سے جس کو وہ جی گیا. یہ شب یکم محرم الحرام ذرا تھوڑا سا ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ جو سب سے بڑا رزق ہے وہ مودت امام حسین علیہ السلام ہے.